اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں وہی قرآن کی آیت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا، ویسے ہی واجب قرار دیا جیسے تمہارے پہلے کے لوگوں کے اوپر واجب تھا۔ لعلکم تتقون، اس لیے نہیں کہ اللہ کو تمہارے روزے کی ضرورت ہے، تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا کہا، کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو سنیے، روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرب کا جاہل بدو انسان، جانوروں کے بیچ میں رہنے والا انسان، جنگلوں میں زندگی گزارنے والا انسان۔ اس کے کان میں کہیں ایک بات یہ آ گئی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تقوی پہنچانے کے لیے، خدا کا خوف پہنچانے کے لیے، تقوی الہی کو پہنچانے کے لیے۔ بس لفظ جانتا تھا تقوی، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ تقوی کہتے کس کو۔ تاریخ بیان یہ کرتی ہے، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے رسول، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم ایسے جاہل انسان کو پڑھا لکھا ہو تو اس سے بحث کرے، کتاب کا حوالہ دے، اس کو سمجھا سکتا ہے، مگر ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس علم نہیں تھا، جو صرف جانوروں کے درمیان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول نے یہ پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جانور چراتا ہوں، میں چرواہا ہوں، میں جانور چراتا ہوں۔ کہا تو یہ تو کام تمہارا سردی میں بھی ہوتا ہوگا، گرمی میں بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ کہا یہ بتاؤ، سردیوں میں جب تم جنگل جاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں ایک چادر اوڑھ لیا کرتا ہوں، چادر سے اپنے بدن کو چھپا لیا کرتا ہوں تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ کہا اسی درمیان جب آپ جاتے ہو تو راستے میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کانٹوں کے درخت پڑتے ہوں گے؟ اس نے کہا جی بالکل حضور پڑتے ہیں۔ کہا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ تیز ہوا چلتی ہو، وہ چادر اڑتی ہو؟ کہا بالکل ہوتا ہے۔ کہا اگر وہ چادر اڑ کر ان خاردار درختوں پر لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہ حضور میں بڑی آسانی سے، بڑی خاموشی سے، بڑے پیار سے ان خاروں سے، ان کانٹوں سے اپنی چادر کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس رسول نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے اپنے ایمان کی چادر کو جو بچاتا لے آئے، زمانے کے اندر زمانہ چاروں طرف دیکھیں، آج گناہ ہی گناہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی چادر کو خاموشی سے ان گناہوں سے بچا کر لے آئے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے خدا کا خوف۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس تقوی ہے، گھر میں ہے تو تقوی نہیں ہے۔ گھر میں ہے تو خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب کے سامنے تقوی ہے، مگر آفس میں جا رہے ہیں تو تقوی نہیں ہے۔ آفس کے اندر اگر تقوی دکھا رہے ہیں تو صاحب ہم اپنے دوست احباب کی پارٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں تو تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ تو تقوی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ اللہ کی مرضی میں راضی رہ سکیں، اللہ کو آپ راضی کر سکیں۔ یہ عبادت ہے، اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ آج 30 تاریخ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ تاریخ بیان کرتی کہ ایک خاتون حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پانی پیو۔ اس نے کہا میں پانی کیسے پی سکتی ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ حضور نے کہا کہ تو پھر تھوڑا کھانا کھا لو۔ اس نے دیکھا کہ آج اللہ کا رسول مجھ سے ایسے کلام کیوں کر رہے ہیں۔ پوچھتی ہے کہ حضور میں تو روزے سے ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں پانی پی لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا لوں۔ حضور نے فرمایا کیا تو نے صبح سے ابھی تک چند مسلمانوں کی، چند مومنوں کی غیبتیں نہیں کی ہیں؟ اس نے کہا حضور یہ تو گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ پھر تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مطلب صرف بھوکے رہنا نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، انسان کے تمام جسم کے اعضاء کا روزہ ہے۔ اگر انسان ان سب کو روزے سے رکھ سکتا ہے اور پھر ایک قافلہ اپنے بدن کا لے کر چلتا ہے اور نفس کو اس کا امام بناتا ہے اور نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ بھوکے رہنا
روزہ نہیں ہے، سحری کھا لینا روزہ نہیں ہے، افطار کر لینا روزہ نہیں ہے۔ روزہ ایمان ہے، تقوی ہے، اور آیت خود کہہ رہی ہے اگر تم نے روزہ رکھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزہ ہمیں متقی بنا رہا ہے تو روزہ قابل قبول ہے، اور اگر ہمیں متقی نہیں بنا رہا ہے تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم پھر آخر میں دعا کریں گے، اللہ خداوند عالم خالق کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے روزہ رکھیں جیسے خداوند عالم چاہتا ہے۔ پروردگار ہمارے اور آپ کے عبادتوں کو، روزوں کو اور اس مہینے کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ